وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14 آج زیر مطالعہ ہے. آج کا موضوع، کیا ہم لوگ توحید سے عملاً انکار کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھاری سخت کڑوا ہے، اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور جن میں موتی، مرجان اور مونگے وغیرہ سب شامل ہیں نکالتے ہو، جنہیں تم پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ تم بحری تجارت کے راستوں سے اس کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. سامعین اکرام، سورہ فاطر آیت نمبر 13 یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، ویولج النہار داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیے ہیں انسان کے فائدے کے لیے سورج اور چاند کو. کل یجری، ہر ایک اس میں سے چلتا رہتا ہے، لأجل مسمى، ایک معین وقت تک کے لیے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ ذرہ برابر کسی چیز کے مالک نہیں ہے. قطمیر کہتے ہیں وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک جھلی ہوتی ہے، اس کو قطمیر کہتے ہیں، یعنی کوئی کسی ذرے کے مالک نہیں ہے. بہرحال مضمون سامعین کرام، سورہ فاطر مکی صورت، اور اس کا جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ توحید کا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی نشانیاں بیان فرما رہے ہیں، اور گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے دو دریاؤں کی مثال دی جو کہ اکٹھے چلتے ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، ایک جو ہے میٹھا ہے، لذیذ ہے، پینا آسان ہے اس کا، اور دوسرا نمکین اور کڑوا.
اور ہر ایک میں جو ہے وہ گوشت تازہ اس سے نکلتا ہے، زیورات کے لیے چیزیں بھی ہوتی ہیں، کشتیاں ہیں، اس کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل اور فکر دی ہے کہ اس سے وہ انسانوں سمندر کی تسخیر کر دی ہے اس نے، اور سمندر کو پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، مواخرہ پھاڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کریں جائز طریقے سے اور اس کا شکریہ ادا کریں، یعنی جس مقصد کے لیے یہ نعمتیں دی ہیں اسی اصل مقصد کے لیے دنیا اور اس نعمتوں کو استعمال کیا جائے۔ آج کا جو سبق ہے سامنے کرام، یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے وہ رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سامنے کرام کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہا ہے اور اپنی ربوبیت بتا رہے ہیں۔ یہ دو بنیادی طور پہ مضامین ہیں، پھر اس کا جو نتیجہ نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہ جن اللہ تعالیٰ کی تو یہ قدرت ہے، یہ ربوبیت ہے، اور جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ کسی ذرے برابر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز کا رب ہے، اس کی ربوبیت کر رہا ہے۔ بہرحال یہاں یولج اللیل فی النہار، تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں سامنے کرام کہ یولج اللیل فی النہار کہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، یعنی اب رات ہے، دن ہے اور اندھیرا چاہیے انسان، یعنی دن اور رات کا یہ اس کی ضرورت ہے کہ کبھی دن ہو کبھی رات ہو، دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے۔ اب اگر دن ہے اور سورج اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ سب مل کے کائنات میں اتنا اندھیرا کر سکتے ہیں، مجال نہیں ہے کسی کی کہ سورج کی روشنی کو منع کر دیں اور اندھیرا چھا جائے یا سورج کے سامنے کوئی آڑ بنا دے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ نظام اللہ نے بنائے۔ یولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ اب مثال کے طور پہ رات ہے اور دن کی ضرورت ہے، لوگوں نے آرام کر لیا، اب کام کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، تو کیا اگر اللہ تعالیٰ اس رات کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دے، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت کے الفاظ آئیں، دوسری جگہ ذرا تفصیل ہے نا، کون من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، او کما قال، تو اللہ کے سوا کون ہے دوسرا جو تمہارے یعنی یہ لے آئے، یأتیکم بہ۔ بہرحال وسخر الشمس والقمر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اس کی ربوبیت ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے شمس، سورج اور چاند کو، تمام کائنات اللہ ہی کے مسخر ہے، لیکن تمام کائنات کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیے ہیں انسان کے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک اس میں اپنی مدت کو، کل یجری، ہر ایک اس میں اپنی مدار میں رواں دوا ہے۔ کل فی فلک یسبحون کے الفاظ آئے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہر ایک اس میں اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، اور یہ گردش جو ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک وقت ہوگا کہ یہ سب کچھ نظام لپیٹ دیا جائے گا، ایک معین وقت تک کے لیے یہ سب کچھ رواں دواں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ جو ہے یہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہی ہے۔ پہلے تو اس رب میں ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سامعین کرام، رب کا معنی ہے پالنے والا، ضروریات کے پورا کرنے والا، تمام ضروریات کا پورے کرنے والا اور خیال رکھنے والا۔ تو ما یملکون من قطمیر، مالک نہیں ہے وہ ذرہ برابر کسی چیز کے، کیا مطلب؟ نہیں، لہ الملک، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے۔ اب جس کا کھائے اسی کا گائے ایک اصول ہے، یعنی جو آپ پہ نعمتیں دے رہا ہے
تو آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہماری کیا ڈیوٹی ہے. یعنی ہماری ڈیوٹی ہے فرمان برداری، کہ اللہ کے حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں اور اللہ ہی کے غلام بن جائیں، اللہ ہی کے تابع بن جائیں، فرما بردار بن جائیں. ایک شاعر نے کیا خوبصورت شعر کہا ہے کہ ابر و ماہ و فلک و خورشید در کارند، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. کہ ابر و ماہ و فلک و خورشید، ابر بادل اور یہ زمانہ، فلک آسمان، خورشید یہ خورشید سورج کو کہتے ہیں، تو یہ سارے تمہارے کام میں لگے ہوئے، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جواب فرما برداری سے دینا چاہیے، نافرمانی سے نہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے سامعین کرام کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن اس کی مسلسل نافرمانی میں بھی مصروف ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہم نافرمان ہیں. وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ، اس میں اکثر جو ہیں فاسق ہیں. تو یہ سامعین کرام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ ہمارے لیے ہے، آپ کے لیے، میرے لیے. اور اس میں مضمون یہ ہے کہ اللہ ہی کو ہم اپنا حقیقی رب تسلیم کر لیں، اور اللہ ہی کے اس کا پھر یعنی لازمی نتیجہ یہ ہے اگر ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں اور حاجت روا، مشکل کشا اسی کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ جو ہے یہ تمہارا رب ہے اور اسی کے لیے بادشاہی ہے. لہ الملک، بادشاہی تمام. یعنی اس میں اور مضمون ہے سامعین کرام، لہ الملک. سامعین کرام وہی ایک ذات ہے، قادر ہے اور مالک ہے. لہ الملک کی میں تفسیر کر رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں عام طور پہ یہ ایک بات ذرا ذہن اور یہ ایک نقطہ اپنے ذہن میں ڈال لیں. ہمیشہ انسان اگر شرک کی طرف مائل ہوتا ہے تو وہ کسی غیر میں طاقت سمجھتا ہے، کسی مخلوق میں کوئی طاقت جانتا ہے کہ اس مخلوق میں یہ طاقت ہوگی، تو وہ پھر اللہ کو بھلا کے اس غیر کے سامنے جھک جاتا ہے یا جھکنے کی کوشش کرتا ہے. عام طور پہ سامعین کرام یہ دیکھیں کہ شرک کی ترویج پھر اسی طرح ہوئی ہے کہ انسان صرف ظاہر پر دھوکا ہو جاتا ہے، مخلوق میں مخلوقات سے کوئی امید رکھ لیتا ہے، امید باندھ لیتا ہے اور اللہ کو نظر انداز کر دیتا ہے. یہ میں مضمون بیان کر بھی چکا ہوں کافی دفعہ، لیکن یہ اہم مضمون ہے. دیکھیں بادشاہی حقیقت میں اللہ کی ہے. بادشاہ جو ہوتا ہے وہ فیصلے وہ کرتا ہے. لہ الملک پہ میں بات کر رہا ہوں. دوسری جگہ یہی مضمون اگر آپ غور کریں تو آیا ہے للہ لہ الملک و لہ الحمد، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. تعریف کے قابل، ثنا کے قابل، حمد کے قابل ایک ہی ذات ہے. خوبیوں اور کمالات کی مالک ایک ہی ذات ہے. بادشاہ حقیقی جو ہے وہ ایک ہی ذات ہے. میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان اگر غیر کی طرف توجہ کرتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ غیر میں طاقت پاتا ہے، غیر سے اس کو لالچ ہو جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں آپ کو یا تو نفع پہنچا دے یا آپ کو نقصان سے دوچار کر دے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وان یردک بخیر فہو علی کل شیء قدیر. دوسری جگہ یہ آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے بضر فلا کاشف لہ الا ہو، تو اللہ سے علاوہ کوئی بھی اس کو آپ سے ہٹانے والا نہیں ہے. اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ،
اور اگر اللہ نے آپ کے بارے میں کسی خیر کا ارادہ کر لیا ہے فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ سامعین کرام، مضمون توحید کا ہے، اور توحید کی ضرورت تو ہمیں بھی ہے، اور شرک کی مشرکانہ روش میں ہم بھی گرفتار ہیں۔ سامعین کرام دیکھیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جب تک ہم اس کو مان نہ لیں تو تب تک اس کے یعنی اصلاح کی پھر صورت ہم نہیں سوچیں گے۔ شرک کی وجوہات جاننی چاہیے اور پھر اس کا تدارک کرنا چاہیے، کیونکہ توحید میں انسان کی کامیابی ہے۔ یہ تسلیم کر لے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی میں تفسیر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے بادشاہی کی۔ تو شرک کی وجوہات میں کیا ہے کہ آپ غیر اللہ میں کوئی طاقت پاتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو وہ مالک نہیں ہیں کسی ذرے برابر چیز کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ بات تو اظہر من الشمس ہے سامنے کرام، کہ اللہ ہی کے سامنے، اللہ ہی کے لیے ہے وہ سب کچھ، جو للہ ہے ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ تو جب غیر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، من قطمیر کے الفاظ ہیں سامنے کرام۔ میں نے قطمیر کا آپ کو بتایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے، تو وہ اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ غیر میں تو کوئی ذرہ برابر طاقت بھی نہیں ہے، مالک نہیں ہے وہ ذرے برابر کسی چیز کے۔ تو سامعین کرام بات یہ ہے، لیکن یہ مضمون میرے لیے ہے اور آپ کے لیے ہے، اور یہ بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ بہرحال میں ایک یعنی خلاصہ کلام بیان کروں گا، لیکن اگلی آیت میں بیان کر رہا ہوں، یا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، وَلَوْ سَمِعُوا، اگر سن بھی لیا، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکیں گے، یعنی تمہاری کوئی طلب جو ہے، تم ان سے جو طلب کرتے ہو وہ پوری نہیں کر سکتے۔ پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ ظاہر ہے سونے چاندی میں، مثال کے طور پہ اگر سونے چاندی میں کوئی اللہ کے سوا زور پاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کرتا ہے، تو یہ سونا چاندی تو دھاتے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں کہتی کہ میں ہماری پوجا کرو۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ آپ کے شرک کا رد کریں گے کہ بھئی ہم نے تو نہیں کہا تھا انہیں، یہ تو خود ہی ہم۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور آپ کو اس خبردار کی مانند کوئی خبر نہیں دے سکتا، کس چیز کی؟ کہ تمہارے اے انسان تمہارے شرک کا نتیجہ کیا ہوگا، قیامت کے دن تم کس حال میں ہوگے۔ یہ حال تمہیں اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا رہا ہے کہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا رد کر دیں گے، انکار کر دیں گے کہ ہماری یہ ما کانوا ایانا یعبدون، اے اللہ تعالیٰ یہ ہماری بندی، یہ تو اپنی خواہشات نفس۔ اسی طرح شیطان قیامت کے دن کہے گا، مضمون آیا ہوا ہے کہ یہ تو شیطان کہے گا کہ میرا تو تم پہ زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں صرف وسوسہ ڈالا اور ایک بات تمہیں یعنی وسوسہ ڈالا، بات تم نے اس پہ لبیک کہہ دیا۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین کرام، یہ غیر جو انکار کر دیں گے تو پھر آپ کو اور بھی شرمندگی ہوگی۔ بہرحال یہ سامعین کرام اس میں توحید کا بھی مضمون ہے اور آخرت کا بھی، آخرت کا بھی مضمون آ رہا ہے کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اور پھر جو خبردار ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر میں مضمون یہ ہے کہ اے انسان جو ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اول آخر،
جو ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، جو آنے والا ہے، تمام حالات کا علم اسے ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتیوں اور دوزخی جو آپس میں بات کریں گے ابھی سے ہمیں خبر نہیں دے دی ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ اصحاب الجنت، سورہ اعراف میں ہے نا، اعراف والے جو ہیں وہ دوزخیوں سے بھی بات کریں گے، جنتیوں سے بھی بات کریں گے۔ اسی طرح جو ہے وہ دو گروہ جو ہیں، یعنی باطل پرست اور متکبر لوگ، ابھی ہم نے مضمون پڑھا ہے، میرے خیال سے سورہ سبا میں ہے یا احزاب میں ہے، کہ باطل پرست لوگ اور متکبر، یعنی جو ضعفاء، جو کمزور تھے اور جو متکبر تھے، یہ دونوں جو ہے جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور ابھی ڈالے نہیں تو ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہ ضعفاء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ تھے وہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو ڈبل عذاب دے۔ تو یہ ساری بات چیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بتا دی۔ پھر جنتیوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، دوزخیوں کا حال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو جو دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو خبردار ذات ہے اس سے تم اپنا رابطہ پیدا کرو۔ دیکھیں عام طور پہ بعض لوگ جو ہیں عقیدے کے کمزور لوگ جو ہیں نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر بعض پامسٹوں کے پاس جاتے ہیں جو ہاتھ دیکھتے ہیں نا، لکیروں کو دیکھ کے، تو بعض لوگ بڑے شوق سے جو ہے اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں، اپنا مستقبل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ باقاعدہ ایک فن ہے اور ایک کاروبار ہے سامنے کرام۔ یہ نجومی لوگ ہو جائیں یا یہ سارے جو ستارہ شناس اور یہ سارے جو ہیں، یعنی اس مرض میں مبتلا ہیں لوگ کہ کسی خبردار کے پاس جا کے ہم ایسا وہ اس کے پاس علم ہو کہ اس کے پاس جا کے ہم مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کی ہمیں خبر مل جائے۔ تو دیکھیں بڑا دلچسپ مضمون ہے اور بڑا یعنی توجہ کا ہے کہ اگر تمہیں مستقبل کی خبر چاہیے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف رویوں کے مختلف نتائج قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیے ہیں۔ پھر جنتی دوزخی اس کا حال جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے، روز قیامت کا حال تفصیلاً معلوم ہے سامعین کرام، وہ سارے حالات جو ہیں احادیث میں تفصیل سے موجود ہیں، کچھ قرآن میں ہیں کچھ احادیث میں ہیں۔ تو یہ سارے یعنی وہ خبردار ذات جو ہے۔ اب دیکھیں ہم بے خبر ہیں اپنے مستقبل سے، اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد سے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، ہمیں ہمارا اصل بتا دیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے انسان تم اللہ کے نائب ہو، تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی صفات کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری حقیقت بتا دی ہے، ہماری منزل بتا دی ہے، اس پہ چلنے کا راستے کے لیے ایک انسان بھجوایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عملی طور پہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہ سب جو ہے ہمارے لیے مستقبل کی تیاری کی باتیں ہیں، ایک اچھی زندگی اور ایک اچھی آخرت کی تیاری کی باتیں ہیں سامعین کرام۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایک نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یا اگر ہم نیکوکاری کا روش اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ بہرحال سامعین کرام، وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تمہیں اس خبردار کی مانند کوئی خبر نہیں دے سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جو خبریں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے وہ تمام مصدقہ ہیں، وہ تمام خبریں سچی ہیں، اس پر تمہیں ایمان لانا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے، پھر اس زندگی کے لیے تیاری کرنا چاہیے جو موت کے بعد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ سامعین کرام،
تو بہرحال یہ سارا مضمون آپ نے سنا سامعین کرام، لیکن اس میں ایک خلاصہ کلام میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، قادر مطلق مالک ہے حقیقی، اور قادر مطلق ایک ذات ہے، کون؟ اللہ۔ تو جب اللہ ہی سارا اس کائنات کا مالک ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ ہی اس کا مالک ہے، بادشاہی بھی اسی کے پاس ہے۔ بادشاہی کا مطلب یہ ہے کہ وہ قادر ہے، ہر چیز وہ اس کے پاس ہے، اور ہر چیز وہ عطا کر رہا ہے مخلوق کو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کو۔ بہرحال لیکن جو غیر اللہ کی طرف اب اگر کوئی لوگ دیکھتے ہیں تو وہ بے وقوف ہیں، وہ بے وقوف ہیں۔ وہ تو یعنی سورہ ملک میں ہے نا، افمن یمشی علی وجہہ مکبن امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ ایک آدمی اوندے منہ چل رہا ہے، ایک آدمی سیدھے منہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، یہ دونوں تو برابر نہیں ہو سکتے۔ مشرک صفت لوگ جو ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ اوندے منہ چل رہے ہیں، یعنی چیزوں کے جو حقیقت نہیں ہے اس کا اتباع کر رہے ہیں، باطل کا اتباع کر رہے ہیں۔ مشرک جو ہے باطل کا اتباع کر رہا ہے، اور یہ سامعین کرام میں ضرور کہہ دوں کہ یہ مشرکانہ صفات یا روش ہم میں بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں خود اپنا احتساب کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے شرک کی روش اختیار یا غیر اللہ پہ میرا بھروسہ ہے۔ بہرحال یہ سارے مضمون ہیں، سوچنے کے ہیں سامعین کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، مسخر کر دیے ہیں اس نے سورج اور چاند کو، کُلٌّ یجری، ہر ایک اس میں اپنے مدار میں رواں دواں ہے، لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک معین وقت تک کے لیے، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے، والذین تدعون من دونہ، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اس کے سوا، ما یملکون من قطمیر، وہ مالک نہیں ہے کسی ذرہ برابر چیز کے بھی، وَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لی تو وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، لا ينبئک مثل خبیر، اور تمہیں خبر نہیں دے سکتا اس خبردار کی مثل، یعنی اللہ کی مقابلے میں کوئی تمہیں غیب کی خبر یا قیامت کی خبر نہیں دے سکتا۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. He merges the night into the day, and he merges the day into the night, and he regulates the sun and the moon, each running for a stated term. Such is God, your Lord. His is the sovereignty. As for those you call upon besides him, they do not possess a speck. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. If you pray to them, they cannot hear your prayer, and even if they heard, they would not answer you. And on the day of resurrection, they will reject your partnership. None informs you like an expert. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.